پھر سانو وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے کہ جو مرشد دے نال جو وعدہ کیتا نا انہوں پورا کرنا چاہیے. جدو اسی انہیں عرض کی کہ جی پیرو مرشد میں خمت بھی دیواں گا، آل رسول تے بھی خرچ کراں گا، مسجد بھی بناواں گا اور نیکی دے کام وچ خرچ کراں گا، تو لہذا ایک انہیں عہد لیا سی پیرو مرشد دے نال، تو غبارے بیچن والا اور دنیا دا رئیس بن گیا اور محنت کی اور مرشدہ دی دعا پھر او دے تے وفا تے پورا اتریا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سنگی ساتھی دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالی 9 جولائی سن 2025 اسی آستانہ عالیہ دربار عالیہ چرا گیا کرو پکا شیف حاضر ہے انشاءاللہ تعالی. آج انشاءاللہ تعالی خصوصی گل بڑی سمجھنے والی بات ہے، سمجھ آئے. جو لوگ سٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو انہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے. ہر حراموں کو نہیں، جو محنت نہیں کرتے، جن کو بغیر محنت کے کچھ ملا ہوتا ہے نا، انہیں قدر نہیں ہوتی. جب محنت کرتے ہیں نا پھر سب کچھ ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محنت کا اجر کبھی ضائع ہونے نہیں دیتا. میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، ایک سچی بات ہے، ایک سچا واقعہ، وہ میں آپ کو اس زبان میں مختصر عرض کرتا ہوں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات سے کہ سٹرگل اور سچی بات کیسے ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ مجھے بتانے لگے کہ بھائی نا کہ ہمارے گاؤں میں نا ایک بندہ تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، ادریس اس کا نام تھا. وہ محنت کرتا تھا، مزدوری یعنی اینٹیں اٹھانا اور کام کاج کرنا. تھک گیا، 300 روپے ڈیلی لیتا، یعنی آج سے 20 سال پرانی بات ہے، 20-25 سال پرانی. تو وہ جناب کرتا رہا محنت مزدوری، 300 روپے، تھک گیا، ہار گیا، گھر آ گیا. گھر والے تانا زانی کہ بھائی تو کچھ نہیں کرتا، نکٹو ہے، بیٹھ گیا، کام نہیں کرتا. یعنی روز تانا زنی گھر والے ہیں، اس کے اہل خانہ اے تانے دیندے رہے کہ بھائی تو کام نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. او جناب وہ تانے سن کے جناب بڑا دل برداشتہ ہویا. انہیں کہا بھی میں کچھ کرا، انہیں ارادہ کر لیا کہ میں کچھ محنت کرا، مزدوری کرا، میں کچھ کرا اور کچھ بن کے بکھاواں. جب اے محنت کی طرف سٹرگل جب کرنی شروع کر دیتی تو سیدھا وہ ایک اللہ دے درویش، اللہ دے مقبول بندے اس کو گیا، ایک سنگی انہوں لے گیا نال. اس کے بعد وہ اللہ کے دوست ولی کے پاس گیا، انہوں نے اس کو بیعت کروایا. وہ پیر و مرشد کے ہاتھ بیعت ہوا، اس کے پیر و مرشد کامل تھے. ان سے جا کے عرض کی کہ حضور آپ مل جاؤ ماوا ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، ولی ہو، میرے لیے دعا کر دیں اور کوئی کرم کی نظر ڈال دیں کہ میرا کام سیدھا ہو جائے. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں. پیر و مرشد نے فرمایا کہ میں تجھے پہلے نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر تو کچھ بننا چاہتا ہے نا، جو کام بھی ہو، ایک غرور تکبر نہیں کرنا ہے، اور اپنے کو سب سے حقیر جاننا ہے، کمزور جاننا ہے. اور آج سے ارادہ کرو کہ میں کماؤں گا اور میں محنت کروں گا اور اپنی کمائی کا حصہ آل رسول کے لیے رکھوں گا اور اپنی کمائی کا حصہ نیک کاموں میں خرچ کروں گا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رکھوں گا، مسجد کے لیے رکھوں گا اور درس گاہوں کے لیے رکھوں گا اور اپنے پیر و مرشد کے لیے رکھوں گا اور آل رسول کے لیے خمس رکھوں گا. فرمایا کہ یہ ارادہ کر کے نکل جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مدد کرے گا. پیر و مرشد نے دعا کر دی. ان درویش کی اللہ کی دعا ایسے کامیاب ہوئی کہ وہ ادریس نامی شخص سیدھا لاہور چلا گیا. جیسے لاہور گیا تو اب وہ سوچے کہ میرے پاس نہ کچھ سامان، نہ توشہ، کچھ 300 روپے اس کی جیب کے اندر ہو، اب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو لے کر وہ جناب چلا گیا. تو لہٰذا وہ جناب لاہور گیا، ساری رات سڑکوں پہ پھرتا رہا، کچھ نہ ملا. اسے صبح جو سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ اس نے اپنی زندگی گزاری. چنانچہ اس کے بعد گزارتے ہوئے جو ہے نا اس نے جو ہے وہ سو گیا. صبح اٹھا تو 300 روپے جیب میں تھے، 250 روپے کا اس نے ناشتہ کیا، 50 روپے اس کے پاس بچ گئے. انہوں نے کہا بھائی اب کیا کیا جائے، اب میں کیا کروں. تو لہٰذا اس نے جو ہے نا اس نے جو ہے کیا کرنا تھا. 50 روپے میں اس کی نگاہ پڑ گئی کہ ایک بندہ غبارے بیچ رہا ہے. اس کی نگاہ پڑ گئی. جب اس نے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے وہ غبارے بیچ رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی وہ اپنا دال روٹی گھر اس سے کما رہا ہے. وہ اس بندے کے پاس گیا کہ بھائی یہ غبارے تم بیچتے ہو، کیسے کیا کرتے ہو. اس نے کہا کہ جی کہ یہ ایک پیکٹ جو ہے نا میں اس کا 50 روپے میں لے کے آتا ہوں اور شام بھر کم یہ بیچ دیتا ہوں تو 250-300 روپے مجھے اس کا مل جاتا ہے. چنانچہ اس نے کہا بھی ٹھیک ہے 50 روپے میرے پاس ہے. اس نے جنا کے یہ کام بڑا اچھا ہے. وہ جناب گیا اور اس نے جا کے دکان سے 50 روپے ایک غبارے کا ایک پیکٹ لیا اور اس نے جناب غبارے پھڑائے اور جناب گلی گلی جو ہے نا وہ جناب غبارے بیچنے شروع کر دی. اس کو پہلے دن 300 کا پرافٹ ہو گیا. دوسرے روز جو ہے نا اس نے جو ہے وہ 2 غباروں کا پیکٹ لے لیا، اس کو 600 کا پرافٹ ہو گیا.
چنانچہ وہ ایسے مختصر گل کر رہا ہوں کہ او دے بعد جناب وہ کرتا رہا اس کو جناب اللہ تعالیٰ نے اور آگے اس نے پھر ایک سائیکل خرید لی وہیں پہ اور فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتا. اس کے بعد اس نے جناب سائیکل کے بعد جو ہے اس نے جناب سلینٹی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جناب بچوں کی کھانے کی وہ جو تھی اور ساری چیزیں سائیکل کے اوپر رکھ کے وہ کام کرتا رہا. چنانچہ انہیں اے ساری چیزیں جناب رکھ دی اور کرتا رہا. او دے بعد جناب وہ کام وزدا گیا. بزرگاں دی پیر و مرشد دی دعا سی او دے اندر وہ کچھ حصہ مسجد دا کچھ حصہ پیر و مرشد دا آل رسول دا وہ پچا کر کے اور رکھتا رہا. جی میں پیر و مرشد نے حکم دیتا سی وہ سارا کام اون جی کرتا رہا. اللہ برکت پاندا رہا. وہ جناب سائیکل تو او رکشے تے آ گیا. پھر جناب انہیں ایک دکان بنا لی. پھر او دے بعد انہیں جناب پرچوں دی دکان بنائی. پھر او دے بعد جناب انہیں وہ وڈی بنا لی. چنانچہ کرتے کراندے او اج جیڑا ہے او ادریس نامی شخص لاہور دے اندر ایک بہت بڑا جنرل سٹور اور کئی جنرل سٹور جناب وہ جناب چل رہے ہیں. اپنا گھر بھی ہے اور جناب سارا کچھ ہے. وہ بعد انہیں اپنے پیر و مرشد نو جڑا نا وہ بڑا کچھ بنا کے دیتا. گڈیاں پیر و مرشد نو جناب انہیں نظر کیتیاں اور پتہ نہیں آستانے تے بڑا کچھ نظر کیتا. پیر و مرشد نے بھی لہراں بہراں اور اودی بھی لہراں بہراں اور پتہ نہیں اور مسجد بھی انہیں اپنی جناب بنا دیتی اور جناب آستانے تے ادھر جناب اور پتہ نہیں کی انہیں جناب نظر کیتا اور درس گاواں تے بھی خرچ کیتا. اور اج او لاہور دے شہر دے اندر ایک بہت بڑا جناب رئیس ہے. ٹھیک ہے نا. ایک غبارے بیچن والا ایک محنت اور اللہ دے ولی اور پیر و مرشد دی دعا دی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہوں اتنا نگلا دیتا. تو لہٰذا اس میری پوری بات کرنے کا مقصد جو تھا اس میں دو پہلو نظر آئے. ایک تو یہ کہ محنت جو ہے وہ دل سے اگر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گا جانے نہیں دیتا. جب دل سے محنت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رائے گا جانے نہیں دیتا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جناب محنت رائے گا جانے نہیں دیتا. اور دوسرے نمبر پہ جناب اے ہوندا ہے کہ پیر و مرشد جڑے ہوندے ہیں انہوں نے جب دعا کر دیتی نا اللہ دے درویش بندہ نے دعا کر دیتی تو او دے نال جناب برکتاں رحمتاں ہو جاندیاں نے. پھر سانوں او وعدہ پورا کرنا چاہیے کہ جو مرشد دے نال جو وعدہ کیتا نا انہوں پورا کرنا چاہیے. جدو اسی انہیں عرض کی کہ جی پیر و مرشد میں حکومت بھی دیواں گا آل رسول تے بھی خرچ کراں گا مسجد بھی بناواں گا اور نیکی دے کام وچ خرچ کراں گا تو لہذا ایک انہیں عہد لیا سی پیر و مرشد نال تو غبارے بیچن والا اور دنیا دا رئیس بن گیا اور محنت کی اور مرشدہ دی دعا پھر او دے تے وفا تے پورا اتریا اور اج او دا ایک نام ہے دا سکہ چل رہا. تو لہذا اگر اسی بھی اپنے پیر و مرشد دے نال اور اللہ دے اولیاء دے نال اور نیک کاماں تے خرچ کرنے دی نیت بھی رکھاں گے اور او تے عمل بھی کران گے تو انشاءاللہ اور محنت بھی کران گے اللہ تعالیٰ او دا اجر بھی عطا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر او دا پھل بھی عطا کرنا ہے. دنیا تے بھی لبنا ہے اور آخرت تے بھی لبنا ہے. اے سچا واقعہ سی. ساڈی ویڈیو چنگی لگے تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے شیئر کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو دے نال پھر ملاقات ہوندی ہے 9 جولائی سن 2025 آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی خوبصورت بات اگر آپ کو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجیے گا. نیکی کے کام کو آگے پہنچانا اچھی بات اصلاحی کسی کو سمجھ آئے وہ پہنچانا بھی ہے یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.